صحابہ فرماتے ہیں میدان بدر میں ہم کسی کو قتل کرنا چاہتے تھے لیکن اس کی گردن پہلے سے کٹ کے گر جاتی تھی، فرشتے آئے ہوئے تھے۔ آج ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ناراض ہو گئی ہے، ہم سے رب کی مدد ناراض ہے۔ اس رسول کی امت جو کافروں کی رسیاں زور سے باندھی جائیں تو حضور فرمائیں ڈھیلی کر دو، یہ ہائے ہائے کرتے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی۔ میں نے وہ منظر دیکھا جب غوث پاک کے بغداد میں بمب گرے، وہ منظر دیکھا جب پتا چلا کہ پھر سے مولا علی کے نجف اشرف کو اجاڑا جا رہا ہے۔ میرا دل کرتا ہے میں فلسطین کا نام نہ لیا کروں، شرم آتی ہے۔ یہ کوئی ہماری تقریروں کے موضوع ہے؟ فلسطین کی بہنیں بھی صبح قیامت حضرت فاطمہ کے پلو میں پناہ لے گی۔ جب تو اللہ سے پورا جڑ جاتا ہے نا، جب رسول کائنات کی بارگاہ سے تیری پوری توجہ لگ جاتی ہے، پھر آنسو بن کر دل تے پہاڑ پوے جس ویلے ادو پہاڑ بناون اکھیاں بے درداں محبوباں دے سارے ناز اٹھاون اکھیاں۔ عزیز دوست، جب آپ پورے طور پر جڑ جاتے او یارو، کتنا روئے ہیں مسلمان اقوام متحدہ کے سامنے جا کے، کتنی قراردادیں پیش کی تم نے سلامتی کونسل میں، حتیٰ کہ مسلمانوں کے جو امیر ملک تھے ان کی تنظیمیں بنی، کوئی مسلمانوں کی داد رسی کو نہیں پہنچا۔ میری کو بہت لمبی عمر تو نہیں ہے، پر میں نے برما میں مسلمانوں کے کٹتے ہوئے حالات دیکھے، خبریں آئیں، ہم نے دیکھی، کٹتے اور سسکتے مسلمان ہم نے دیکھے۔ ہم نے دیکھا لیبیا پہ حملہ ہوا اور ٹوٹ گیا سارا ملک۔ میں نے وہ منظر دیکھا جب غوث پاک کے بغداد میں بمب گرے۔ ہم نے وہ دور دیکھا جب کسی نے خبر دی کہ کربلا میں پھر سے کربلا برپا ہے۔ ہم نے وہ منظر دیکھا جب پتا چلا کہ پھر سے مولا علی کے نجف اشرف کو اجاڑا جا رہا ہے۔ ہم نے وہ سارے منظر بار بار دیکھے، بار بار سنے، اور اب تو شرم آتی ہے۔ میرا دل کرتا ہے میں فلسطین کا نام نہ لیا کروں، شرم آتی ہے۔ یہ کوئی ہماری تقریروں کے موضوع ہے؟ یہ کوئی ہمارے کالم لکھنے کے عنوان ہے؟ یہ کوئی ہمارے موبائل پہ لگانے کے سٹیٹس ہے؟ یہ تو شرم سے مر جانے کا مقام ہے۔ یہ کوئی گردنیں اٹھا کے بات کرنے والی بات ہے؟ یہ موبائل پہ ایک دوسرے کو ویڈیو دکھانے کا منظر ہے؟ رمضانوں میں شاموں میں اپنے اپنے بچوں کو سینوں سے لگا کے افطاریاں کرانے والوں اور بچوں سے پوچھنے والوں کہ پتر تو کی کھانا ہے، اس سے پوچھ لے اس کی مرضی کیا ہے۔ تمہیں پتہ ہے فلسطین کی بیٹیاں بھی سیدہ ختیجۃ الکبریٰ کی بیٹیاں ہیں، وہ مومنوں کی مائیں ہیں تو ان کی بھی تو مائیں ہیں نا۔ فلسطین کی بہنیں بھی صبح قیامت حضرت فاطمہ کے پلو میں پناہ لے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من اذا مسلمن فقد اذانی۔ میں کیسے وہ بات آپ کے دلوں تک اتاروں کہ حضور نے فرمایا جب میرے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے درد ہوتا ہے۔ اس رسول کی امت جو کافروں کی رسیاں زور سے باندھی جائیں تو حضور فرمائیں ڈھیلی کر دو، یہ ہائے ہائے کرتے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی۔ اگر بدر میں قیدی بنا کے لایا گیا کافر ہائے ہائے کرے تو حضور کو نیند نہیں آتی، تو مجھے بتاؤ کہ فلسطین کی بیٹیاں ہائے ہائے کرتی ہیں تو گنبد خضرا میں محبوب کو آرام ہے؟ میرے عزیز، بے حسی کی زندگی، چھوٹے موٹے بیانات، تو بھی کہہ دے تھوڑا سا فلانے کا بیان نہیں آیا، کیا کرنا ہے بیان دے کے، کیا بات کرنی ہے تذکرہ کر کے؟ دوستو آؤ، رو کے دیکھ لیا ساری دنیا کے سامنے، کچھ رب کے سامنے رو کے نہ دیکھ لیں؟ اب اسے کہے نا، اب حضور کی بارگاہ میں عرض کر کے نہ دیکھ لے کہ تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، اب کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے، اور کی اگر تو نے دل مسلم کی دل جوئی نہیں، پھر ہمیں تانا دیں گے بت کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ اب اللہ رسول کی بارگاہ کی طرف رجوع نہ کر لیں؟
چھوڑ نہ دیں سیاستدانوں کے گلے، اب چھوڑ نہ دیں دنیا اقوام متحدہ کی بات اور سلامتی کونسل کی بات، اب اپنے اللہ کی جانب رجوع نہ کریں۔ دیکھو نا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تمہارے آنسو قدر والے ہیں، رب رسول کی بارگاہ میں بہانا، ان کو ضائع نہ کرنا۔ عزیز بھائیوں، یہ آنسو جو اللہ رسول کی بارگاہ کی طرف بہتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتے ہیں، یہ مالک کریم کے کرم کو مائل کرتے ہیں۔ ہمارا مسلح آباد ہونا چاہیے۔ وہ مجھے ایک دوست کہنے لگے صرف دعا کریں فلسطین کے لیے، آپ نے کہا جم کے دعا کریں، صرف دعا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا دعا کرنے سے پہاڑ ہل جاتے ہیں اپنی جگہ سے۔ میرے رسول پاک رات کو دعا کریں تو صبح فاروق اعظم جیسے لوگ آ جاتے ہیں دین اسلام۔ نبی پاک علیہ السلام رات دعا کریں نا، دعا، اور بدر کی رات حضور دعا کریں تو اللہ 7,000 فرشتوں کو بھیج دیتا ہے مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ صحابہ فرماتے ہیں میدان بدر میں ہم کسی کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کی گردن پہلے سے کٹ کے گر جاتی تھی، فرشتے آئے ہوئے تھے۔ آج ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ناراض ہو گئی ہے، ہم سے رب کی مدد ناراض ہے۔ ہماری مجموعی غلطیاں، قومی کوتاہیاں، بددیانتیاں، رشوت خوریاں، ہمارے جھوٹ، ہماری بد اخلاقیاں، مجموعی طور پر سوسائٹی کی مادہ پرستی، اخلاقی رویوں کی گراوٹ، لوٹنا، اپنا حصہ وصول کرنا، جگہ جگہ پہ کمیشن مقرر کرنے، ہر شخص کا ذات کے لیے سوچنا، اللہ کی مدد پھر روٹ جایا کرتی ہے، ناراض ہو جایا کرتی ہے۔ سب سے ضروری کام یہ ہے، سب سے ضروری کام کہ اللہ کی مدد شامل ہو۔ سب سے، ایک صحابی تھے، ایک جگہ انہیں شہید کیا جا رہا تھا، تو کافر چاہتے تھے کہ ہم ان کی لاش کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بے حرمتی کریں۔ انہوں نے عرض کی مالک تو میرا مددگار ہے، اس بیابان جنگل میں میری مدد کرنا۔ شہد کی مکھیاں آ گئیں، ان کے پورے وجود کو چھپا لیا، کوئی چیز قریب آئی نہیں، اور لوگ کہتے ہیں مکھی اٹھ کے بیٹھے تو زخمی کر دیتی ہے، لیکن وہ اٹھ کے گئیں تو وجود پہلے سے زیادہ تر و تازہ تھا۔ اللہ نے محفوظ کر لیا وجود ان لوگوں کا، اللہ نے حفاظت فرمائی، اللہ کی مدد شامل تھی، اللہ کی مدد۔ ایٹم بم تم نے بنا لیے، ہتھیار تم نے سجا لیے، دولتیں تم نے جمع کر لی، بڑے بڑے تم نے ادارے قائم کیے، اب ایک کوشش اور بھی کرو، رب رسول کی بارگاہ میں رو تاکہ تمہیں اللہ کی مدد بھی ملے، تمہارے اندر حوصلہ بھی پیدا ہو، تمہارے اندر شعور بھی بلند ہو، اپنی ذات سے اٹھ کر سوچنے کی تمہیں طاقت بھی میسر آئے۔ میرے عزیز، اگر اس کی بارگاہ میں رونا آ جائے نا، اس کی بارگاہ میں اسے منانا آ جائے، تو پھر تو کیفیات ہی کچھ اور ہو جاتی ہیں۔ کتنا کو روئیں بھلا؟ حضور فرماتے ہیں بہت لمبا تم نہ بھی نہ رونا، اگر مکھی کے یا مچھر کے پر کے برابر بھی تمہارے آنسو نکل گئے نا، میں اب اس سے زیادہ کیا آپ کی بارگاہ میں بات عرض کروں۔ حضور فرماتے ہیں ایک مکھی اور مچھر کے پر کے برابر بھی تیری آنکھ سے آنسو نکل آیا، شرط یہ ہے نکلے ریاکاری کے لیے نہیں، نکلے اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خشیت میں نکلے۔ فرمایا اگر مکھی کے پر کے برابر بھی تو رو پڑا تو اللہ تعالیٰ تیرے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، حضور فرماتے جو اللہ کے خوف سے رو پڑے نا، جس طرح بھینس بکری گائے کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں میں نہیں نہ جاتا، اسی طرح جو رب کی یاد میں رو پڑے وہ دوزخ میں نہیں جاتا۔ یہ مثال دیکھیں کیسی دی حضور نے سمجھانے کی۔ اگر کبھی رونا آئے اس کے لیے تنہائی کا انتخاب کریں، مجموع میں نہیں۔ ایک بندے کو حضرت عمر نے مجمع میں روتا دیکھا تو فرمایا یہ کام تو اکیلے میں کرتا، تیرے لیے برکت والا ہوتا، تیرے آنسو نکلے، تیرے رخساروں پہ بہیں۔ اور شیر خدا تو شیر ہے نا، حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں اگر تیری آنکھوں سے کبھی آنسو نکلے نا اللہ کی یاد میں، حضور کی محبت میں، تو فرمایا ان آنسوؤں کو پوچھنا نا، ان کو چہرے سے صاف نہ کرنا، یہ تو آنسو اس قابل ہیں کہ تیرے رخساروں پہ رہیں، یہ تو روشنی ہے تیرے چہرے کی،
ان کو پوچھنا نا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت کرتے ہیں انہیں رہنے دے, یہ آنسو بڑا قیمتی ہے, یہ نکلا تیری آنکھ سے ہے پر کسی کا ہو کے نکلا, نکلا تیری آنکھ سے ہے پر کسی کے لیے نکلا, نکلا تیری آنکھ سے ہے پر اس نے تجھے بتایا ہے کہ تیرے وجود میں, تیری دھڑکنوں میں, تیرے جذبات میں کسی اور کا بھی حصہ ہے. یہ رب رسول کی رضا کے لیے چھلکا ہے. وہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ مہمان نواز بڑے تھے. حضرت سعدی کچھ لوگ نا بڑے مہمان, سارا دن یہی سوچتے رہتے ہیں کسی کو کھلانا کیسے, جی دنیا آوے کھا کھا جاوے تے راضی ہووے بلا. تو حضرت سعدی مہمان نواز بڑے تھے تو قرضہ چڑھ گیا. قرضہ صرف مہمانوں کو کھانا کھلانے کا ہی تھا. تو ایک دن سارے ہی قرض کھا کے بیٹھ کے کہنے لگا بابا پیسے دیں گے تو جائیں گے, پیسے رکھ. سب جھگڑا کر رہے ہیں. تو حضرت سعدی کہتے ہیں وہ مطالبہ کر رہے ہیں پیسے دو اور مجھے ٹینشن ہے, ان کو کھلایا پلایا کچھ نہیں. تھوڑی دیر گزری تو ایک بچہ آ گیا کچھ بیچتا بیچتا. اس نے آ کے کہا نوجوان نے کہ جناب میں مجمع دیکھتے ہیں تو بعض لوگ بیچنے والے آ جاتے ہیں. اس نے وہ چیز بیچنے کے لیے سامنے کی تو کہنے لگا لینی ہے, تو حضرت فرمانے لگے میرے مہمانوں کو دے دو کھا لیں. انہوں نے دے دی. اب وہ کہنے لگا پیسے, تو حضرت بڑے پریشان ہوئے, کہنے لگے بیٹا آپ بھی بیٹھ جائیں, یہ بھی سارے پیسے لینے ہی آئے ہیں, ان کو ملیں گے آپ کو بھی مل جائیں گے. تو وہ نوجوان رو پڑا. کہنے لگا حضرت صاحب میں تو یتیم ہوں, بہنیں اور ماں انتظار کر رہے ہیں. حضرت بڑے پریشان ہو, یہ کیا ہو گیا. فٹافٹ سوچنے لگے کہیں سے بندوبست ہو اور اس کو میں فارغ کروں. وہیں بیٹھے تھے کہ ایک عقیدت مند نذرانہ لے کے آیا. ڈھیر سارا نذرانہ پیش کیا. حضور میرا دل کرتا ہے, اور حضور کا فرمان ہے جو بن مانگے ملے وہ اللہ کی طرف سے, اسے قبول کرو جو بغیر چاہت کے آئے. تو اس نے نظر پیش کی تو وہ ڈھیر سارا نذرانہ تھا. حضرت نے جن کے پیسے دینے تھے سب کو دیے, اس کو بھی دیے, سب قرضے ادا کر کے بھی تھوڑے سے بچ گئے. تو ایک بندہ صاحب دل تھا, کہنے لگا حضرت ہم بڑے دنوں سے آ رہے تھے, پیسے نہیں مل رہے تھے, آج کیسے مل گئے. فرمانے لگے تم میں ایک رونے والا کوئی نہیں تھا, ایک بھی رونے والا ہو تو باقیوں کا کام بھی. سنو نا حدیث ہے بہقی شریف میں, حضرت حیثم بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے, تقریر فرما رہے تھے. حضور کی باتیں دلوں کے میل کچیل اتارتی چلی جا رہی. فرماتے ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر حضور کی گفتگو سن رہے تھے, وہ رو پڑے. ساری گفتگو چھوڑ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توجہ اس شخص کی طرف ہو گئی. ہوا کیا ہے؟ وہ تقریر سنتے, بات سنتے بس رو پڑے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے آج اگر وہ سارے مومن بھی یہاں موجود ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر وزنی ہوتے تو اس ایک بندے کے رونے کی وجہ سے اللہ سب کی بخشش فرما دیتا.